حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا جو قریش کے اہم سرداروں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ خالد کا تعلق بنی مغیرہ قریش سے تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کفار مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹل آف احد اور بیٹل آف خندق یعنی کہ بیٹل آف ٹرینچ میں بھی حصہ لیا۔ خصوصاً بیٹل آف احد میں مسلمانوں کی مکمل فیصلہ کن فتح کو ایک طرح سے تقریباً شکست میں بدل دیا تھا۔ لیکن دیکھیے جب دل بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ خالد کا دل بدلا، رت بدل گئی، اور پھر یہ عظیم فاتح اعظم جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے کئی جنگوں میں فیصلہ کن رول ادا کیا، خصوصاً کسے یاد نہیں کہ بیٹل آف موتا میں جس بہادری سے لڑے، جس پر خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والے عرب سرداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو اس وقت ابو بکر کے چیف آف آرمی اسٹاف خود خالد بن ولید تھے، اور ردا وار میں مسلمہ کذاب نامی بڑے سردار کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود کو نبی قرار دے دیا تھا نعوذ باللہ، جس کے بعد اس کے قلعے کا محاصرہ خود خالد بن ولید کرتے ہیں۔ اس قلعے کا نام قلعہ یمامہ تھا جس کی دیواریں ناقابل تسخیر تھیں، مگر خالد بن ولید نے خود دیوار پر چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہوئے اور مسلمہ کذاب کو دو بدو آمنے سامنے کشتی کے دوران ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ ایسے نہ جانے کتنے مورکے ہیں جس کے ہیرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور کوئی ایک بھی نہ ہاری۔ اسے شکست دینا ہر دفعہ دشمن کا ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 2 ہجری کو خالد بن ولید اپنے بھائی حشام بن ولید کو لے کر مکے سے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، اور اپنے والد ولید بن مغیرہ کی ذرہ اور تلوار کے عوض اپنے بھائی ولید بن ولید کو جو اس وقت بطور جنگ بدر کے قیدی مسلمانوں کی قید میں تھے بالآخر چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں میری بات سنو، میرا دل اب بدل چکا ہے، میرا دل واپس لوٹنے پر غمگین ہے اور یہ غم اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، محمد کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں۔ خالد اور حشام کو بالآخر خالی ہی لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ تو گزر جاتا ہے مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر یہ نقش ہو جاتا ہے کہ کیسے کوئی شخص جو کسی کی قید میں ہو اور اگر اسے موقع ملے کہ وہ رہا ہو جائے لیکن وہ رہا ہونے کو تیار نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنگجو کو اس بات کو اپنے دل میں سمجھانے کے لیے کچھ عرصہ لگا، اور پھر بالآخر 629 عیسوی کو مدینے پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔